بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شاد رہیں، آباد رہیں وہ قلوب و اذہان، سلامت رہیں وہ سماعتیں، وہ بصارتیں، وہ دہن، وہ زبان جو ہمہ وقت توصیف و ثنائے مصطفیٰ میں محو اور پرکیف رہتے ہیں۔ پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں، مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام نعت زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ خالق ارض و سما جانے جس نے اپنے حبیب مکرم کو ان گنت شان عطا فرمائی ہیں، جس خالق و مالک نے اپنے محبوب کی شان کو ما ضل صاحبکم وما غوا بنایا، آپ کے نطق کو وما ینطق عن الہوا بنایا، آپ کی شریعت کو ثم دنا بنایا، آپ کی طریقت کو فتدلی بنایا، آپ کی معرفت کو او ادنا بنایا۔ ہم تو آقا علیہ السلام کے اس امتی کے مقام و مرتبہ کا احاطہ نہیں کر سکتے جو ان کی محبت میں ڈوب کر استغراق کی کیفیات اور حضوری کی کیفیات کے ساتھ ان کی صفت و ثنا کرتا ہے۔ حضور کا ذکر اس کے قلب و روح کو درد و سوز کی سرشاری عطا کرتا ہے۔ درد و سوز محبت مصطفیٰ کی یہ سرشاری اور کیفیات کبھی اسے صدیق بنا دیتی ہیں، کبھی فاروق بنا دیتی ہیں، کبھی عثمان و علی بنا دیتی ہیں۔ سرشاری کی یہ کیفیات کبھی اسے شاہ جیلاں غوث العظم بنا دیتی ہیں، کبھی شاہ سہر ورد اور کبھی شاہ نقشبند بنا دیتی ہیں، کبھی اسے جنید و بایزید تو کبھی اسے سید حجویر بنا دیتی ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز تو کبھی اسے نوشہ گنج بخش بنا دیتی ہیں۔ ناظرین، میں بھی اور آپ بھی گنبد خضرا کے مکین سے اس خیرات کی التجا کریں کہ آقا ان کیفیات اور سرشاری کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ ناظرین، جب بارگاہ سید الانبیاء سے تعلق غلامی اور عشق اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ بارگاہ نور اس عاشق صادق کو وہ مقدس انعام عطا فرما دیتی ہے کہ بے شک وہ اپنی پلکوں کے دروازے بند کر کے رکھے یا کھول کے رکھے، ہمہ وقت آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس، وہ چہرہ والضحیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں گردانتا جس لمحے آقا علیہ السلام کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ناظرین، پروگرام نعت زندگی ہے اور آج جو بہت بڑی شخصیت ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، آپ جانتے ہیں پروگرام نعت زندگی ہے۔ ایک طویل عرصے سے آپ اس پروگرام کے اینکر پرسن رہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آسن انداز میں یہ نوکری آپ نے نبھائی ہے۔ میری مراد آقا علیہ السلام کے بہت پیارے ثناخوان اور دنیا اسلام کے عظیم نعت گو اور ایک ہی شخصیت کے اندر بہت سارے فن اللہ رسول نے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ میری مراد درد و سوز کے ساتھ پڑھنے والی اور ایک تاثیر والی آواز کے ساتھ پڑھنے والی نعت خوان شخصیت جناب سرور حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، یہ بڑی خوش آئند بات کہ ماشاءاللہ آج آپ کے پروگرام جو نعت زندگی ہے اس میں آپ بحیثیت ایک نعت گو شاعر بھی اور آقا علیہ السلام کے نعت خوان کے طور پر تشریف لائے ہیں اور میری بہت بڑی خوش بختی ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ میرا پروگرام نہیں تھا، یہ نعت کا پروگرام۔ اللہ اکبر، سبحان الحمدللہ، اور میں نے اس کو نعت کی خدمت سمجھتے ہوئے اللہ کے فضل سے اس کو غالباً 9 سال سے زیادہ عرصہ اس کو کیا، اور بہت کچھ مجھے اس پروگرام کے حوالے سے میری نعت کے ساتھ جو وابستگی تھی اس کو بھی ایک تقویت حاصل ہوئی، مجھے نعت کے متعلق اور زیادہ شغف حاصل ہوا، اور یہ ادارے کا پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ARY QTV نے نعت کے فروغ میں جتنا بھی کام کیا ہے اس کام میں نعت زندگی ہے کہ بہت بنیادی کردار ہے۔ اور یہ پروگرام سرور بھائی 12 اپریل 2013 کو شروع ہوا تھا۔ جی الحمدللہ، اور لاہور سے
لائیو چلنے والا یہ پہلا پروگرام تھا، اللہ اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے الحمدللہ اس کو کیا، اور مجھے خوشی ہے، اور میں آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نعت کی خدمت کے حوالے سے اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے. آپ کے لیے بے شمار اور بے حد دعائیں. اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں، جب کوئی شخصیت اور صاحب منصب اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اللہ کریم اسے مزید عروج عطا فرماتا ہے. 9 سال جس پروگرام کو ایز اے ہوسٹ، ایز اینکر اور خوبصورت انداز میں چلانے والے، نبھانے والے اور آقا اسلام کی بارگاہ کی نوکری کرنے والے جناب سرور حسین نقشبندی صاحب، انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ پروگرام کو چلایا کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ سرور بھائی کو یاد کرتے ہیں. ان کا انداز تکلم بڑا پیارا ہے اور انداز نعت بڑا پیارا ہے. جی محترم سرور حسین نقشبندی صاحب، آج سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیش فرما رہے ہیں؟ درود پاک کے حوالے سے پڑھے ہوئے اشعار آج کل بہت زیادہ نوجوانوں میں اور محافل میں پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، تو اسی سے میں آغاز کرتا ہوں. مجھے بڑے عرصے کے بعد موقع ملا ہے، تو چلیں میں وہ کلام جو مجھے پڑھنے چاہیے اور سنتے ہیں وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رحمت کبریا درود میں ہے، رحمت کبریا درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے. قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا، اور خود بھی شامل خدا درود میں ہے، خود بھی شامل خدا درود میں ہے. موت آئے درود پڑھتے ہوئے، موت آئے درود پڑھتے ہوئے، زندگی کا مزہ درود میں ہے، زندگی کا مزہ درود میں ہے. اس سے بڑھ کے ہو اور کیا انعام، اس سے بڑھ کے ہو اور کیا انعام. میرے رب کی رضا درود میں ہے، میرے رب کی رضا درود میں ہے، میرے رب کی رضا درود میں ہے. اب میں سرور بتا نہیں سکتا مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی
سبحان اللہ سبحان اللہ. درود و سلام جو قدسیوں کا وظیفہ ہے اور اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اور ایمان والوں کو بھی قرآن کریم میں دعوت دیتا ہے کہ ایمان والو تم بھی میرے محبوب کریم کی ذات طیبہ پر درود پاک بھیجا کرو. سبحان اللہ. سرور صاحب بہت خوبصورت کلام. بڑی محبت. اور ناظرین آپ بھی اسے اپنا وظیفہ بنائیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی خدمت میں، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. پروگرام نعت زندگی ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں عالم اسلام کے معروف عالمی شہرت یافتہ نعت خوان جناب سرور حسین نقشبندی. جناب سرور حسین نقشبندی صاحب جناب ماشاءاللہ آپ نے یہ نعت گوئی آقا علیہ السلام کی نعت نگاری، یہ کب سے اس کا آغاز ہوا؟ کچھ چیزیں انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں. کوشش سے جیسے آواز ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، اور وہ میٹر اگر آپ کے اندر رکھا ہوا ہے تو آپ پریکٹس کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور دن بدن اس میں بہتری آتی رہتی ہے آپ کی محنت کے ساتھ. اسی طرح سے شاعری بھی اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا ایک انعام ہے. تو بچپن میں مجھے ایسے مصرے موزوں کرنے کا شوق تھا، لیکن کالج کے زمانے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پڑھا بہت ہے. اللہ شاعری میری جو میرا مطالعہ ہے شاعری کا وہ آج سے نہیں ہے. مطلب میٹرک کے زمانے میں میرے پاس جو کتابیں رکھنے کی جگہ تھی وہ مکمل ہو چکی تھی. اللہ. اور میری پاکٹ منی کا جو سب سے بہتر استعمال تھا وہ شاعری کی کتابیں ہوتا تھا. میں نے غزل کا بھی مطالعہ کیا، نعت کا بھی. تو شاعری پڑھنے کا مجھے شوق تھا. یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے شعر کہنا ہے. کبھی اساتذہ سے یہ بات ہم سنتے ہیں کہ یہ جو تخیل کی پرواز ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ کا مطالعہ ہوتا ہے. جی ہاں. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ میں نے شعر کہنے کے لیے مطالعہ نہیں کیا بلکہ شوق سے کیا ہے. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ شعر کہہ رہا ہے تو مجھے بھی کہہ لینا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے اس کی جو محنت ہوتی ہے، اس کا جو ایک طویل سفر ہوتا ہے، اس تک پہنچے بغیر آپ کسی مقصد کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو شوق سے کر رہے ہیں تو دونوں میں فرق ہوگا. اللہ. مطالعہ بھی اگر آپ شوق سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے وجود کے اندر اس نے رچنا اور بسنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور اگر آپ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ اس میں سے میں کوئی مصرع اٹھاؤں گا، اس میں سے کوئی خیال لے کے تو اپنی شاعری میں ڈالوں گا، اس نیت سے بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. جی ہاں بالکل. سرور صاحب اس حوالے سے انشاءاللہ اس موضوع پہ میں نے بات اور بھی انشاءاللہ آپ سے کرنی ہے. آپ ہمارے ناظرین کے لیے آج آقا علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے کیا پیش فرما رہے ہیں؟ ایک میں تازہ نعت آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. آج کل بہت زیادہ یہ پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ. یہ سرکار کی بارگاہ میں عطا ہوئی تھی. یہ غزل کا مصرع تھا اور ہماری محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ، تو میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں پہ یہ مصرع میرے ذہن میں ایسا اس نے گردش کرنا شروع کیا کہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر نعت ہونی چاہیے. پھر میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی وہاں سے، اور اجازت کے بعد میں نے یہ اشعار کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیش فرمائیں. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوال بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوال بھی کھڑا سجتا ہے. یہ غلامی
غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوال بھی کھڑا سجتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، سوالی اس کو عام دنیا داری میں لیں، اپنے معاشرے میں لیں تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن کیا خوبصورت تخیل، اور یہ مدینہ پاک سے سرکار کی عطا ہے سرور صاحب آپ کے لیے الحمدللہ۔ کہ کاسا ہاتھ میں ہے اور سوالی ہے اور وہ سج رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ گھڑیاں نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنا کاسائے دل لے کر اور کاسائے گدائی لے کر آقا کی بارگاہ میں منگتے بن کے کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ جو کیفیت آپ نے پیدا کی اس میں کوئی تعطل آئے، مزید ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیش فرمائیں گے؟ اپنے وطن سے محبت جو ہے یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک بے شک۔ اور اس حوالے سے یہاں جو نعت کا مزاج ہے، نعت کا جو ماحول ہے، اور اس میں ARY QTV کا جو کنٹریبیوشن ہے، بلا شبہ اس سب کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اشعار کہے تھے اور میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، اور پرتو سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتو سبز گنبد ہے پرچم میرا، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، اور رشک کرنے لگی اس پہ زیبائیاں، رشک کرنے لگی اس پہ زیبائیاں،
سج گئی جس پہ تن پہ قبا نعت کی، سج گئی جس کے تن پہ قبا نعت کی، اور میرے ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، میرے ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی، اور پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، سرور بھائی نے نعت کو جوڑا پاکستان کے ساتھ، اور پھر یہ بات کی کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا مرکز آقا اسلام کی ذات سے محبت ہے، اور حضور کی ذات سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے نعت بہترین ذریعہ ہے۔ کیا خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیا سرور بھائی، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں کہ یہ ملک اور یہ ارض وطن، یہ پیارا وطن ہمارا، اس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور نہ صرف لا الہ الا اللہ بلکہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح کلمے میں آقا الاسلام کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدا نہیں، اس طرح حضور کی نعت پاکستان سے جدا نہیں، پاکستان کے وجود کو یا آقا الاسلام کی محبت زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ تخیل آپ کے ذہن میں کیسے پیدا ہوا؟ بہت خوبصورت تخیل۔ دیکھیں، نعت کے حوالے سے ابھی بھی آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں جو شناخت ہے نعت خوانی کی، وہ پاکستان ہے، اور جتنے بھی لوگ بلائے جاتے ہیں دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے پہ ایک شعر اس میں تھا، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت کتنا ہوتا ہے نعت کے لیے، اس لیے میں نے اس اشعار کم کیے ہیں کہ میرے آقا کو یہاں سے شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ بہت راز کی بات ہے، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت۔ سبحان تو اللہ۔ یہ خطہ جو ہے یہ حضور کی محبت کرنے والوں کا خطہ ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی کوشش کر لی جائے، جتنے بھی حربے آزما لیے جائیں، لیکن حضور کی محبت یہاں پہ رہنے والوں کے دلوں سے نہ نکالی جا سکتی ہے، نہ کم کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا بنتا ہے، اور یہ نعت زندگی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بہانہ ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے حضور کی محبت کے چراغ جو ہیں وہ اہل پاکستان کے دلوں میں جلتے ہیں اور روشن رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے ناظرین سنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نعت سے وابستہ رکھے، اور یقین کریں پاکستان کو اور پاکستان کے نعت خوانوں کو فوکس کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، جہاں بھی آقا الاسلام کے ذکری محافل ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آقا الاسلام کا ذکر پروگرام ہے، نعت زندگی ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ARYQ ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن۔ بہت سے پروگرامز آپ نے کیے، اور آقا الاسلام کے نعت گو شاعر، حضور کے حسین نعت خوان، درد بھری آواز رکھنے والے محترم سرور حسین نقشبندی صاحب۔ جی قبلہ، کیا پیش فرما رہے ہیں؟ میں چند اشعار، ایک چھوٹی بہر کی نعت ہے، اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی متصل ایک اور کلام ایک ہی کلام کے وقت میں انشاءاللہ۔ ایسا حسن و
جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی طرح ایسے رکھے خیال ناممکن، اور بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، اس کو آئے زوال ناممکن، اور چشم مازاغ کے سوا سرور رویت ذوالجلال ناممکن، رویت ذوالجلال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن۔ سبحان اللہ، بڑا اچھوتا ردیف اور قافیہ۔ جی، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنا ناظرین۔ ایک کلام میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی اس پروگرام میں کہ ہمارے جو اردو کلاسک کے شعراء ہیں ان کے ہاں جو نعت کا کام ہے اس کو ضرور اس پروگرام کے ذریعے اپنے سننے والوں تک پہنچایا جائے، اور ہمارے ظہیر صاحب جو ہیں یہ بھی بڑا شوق رکھتے ہیں اساتذہ کے کلام کا اور اچھے جو ردیف قافیہ کا۔ تو یہ غالب کی زمین میں، حضرت غالب کی زمین میں چند اشعار میں نے کہے تھے، میں تبرکاً 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ کیسے وہ بیانے لب و رخسار میں آوے، کیسے وہ بیانے لب و رخسار میں آوے، جو لطف کے مدح شہ ابرار میں آوے، جو لطف کے مدح شہ ابرار میں آوے، اور یہ میسیج ہے سب نعت سے وابستہ لوگوں کے لیے۔ سمجھوں گا کہ اب نعت ثمر بار ہوئی ہے،
سمجھوں گا کہ اب نعت ثمر بار ہوئی ہے، سیرت کی جو خوشبو میرے کردار میں آوے، سیرت کی جو خوشبو میرے کردار میں آوے، لے جائے مجھے بزم حضوری میں جو سرور، لے جائے مجھے بزم حضوری میں جو سرور، کچھ ایسا قرینہ میرے اظہار میں آوے، کیسے وہ بیانے لب و رخسار میں آوے، جو لطف کے مدح شہ ابرار میں آوے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سرور حسین نقشبندی صاحب سے ان کے کلام کے اشعار سماعت فرمائے، اور کیا اچھوتے ردیف قافیے اور اچھوتا تخیل آپ نے آقا السلام کی نعت کے حوالے سے۔ آج نعت زندگی ہے میں سنا، اللہ کریم آپ کو سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور یہ جو حضور کی بارگاہ سے عطا ہے یہ ہمیشہ آپ پر جاری رہے۔ ناظرین، پروگرام نعت زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں محترم سرور حسین نقشبندی صاحب کے ہی کلام پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں، اور آپ سے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ یہ سرور بھائی حضور کی نعت کے حوالے سے بہت خوبصورت تخیلات آپ کے ذہن میں آقا السلام نے عطا فرمائے۔ آپ کا کلام ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے۔ اور بہت خوبصورت شعر ناظرین، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ جی محترم سرور صاحب، کیا پیش فرما رہے ہیں؟ ہدیہ منقبت مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور اس منقبت کو بھی اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، بہت پڑھی اور سنی جا رہی ہے۔ چند اشعار۔ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے،
ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے اسی وظیفے نے رکھا ہے سر بلند مجھے کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے